اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا جی، باقاعدہ آپ کی پرچیوں کا اب سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ پرچیاں تو بہت زیادہ ہیں یار، میں ورڈک دوں گا صرف، کیونکہ میں تفصیلی ایک ایک ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، بار بار اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورڈک دینا ضروری ہے، اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو ریفر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اہل تشیع بھائی نماز کے اختتام پر دائیں اور بائیں گردن گھما کر سلام نہیں کرتے، کیا ایسا درست ہے؟ دونوں طریقے درست ہیں جی، ان کے ہاں تو روایتیں ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی ایک آدھ روایت ہے، گو اس کی سند کے اوپر کلام ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں بھی سلام پھیرا جاتا ہے۔ ثاقب اکبر صاحب جو پچھلے دنوں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ کہتے ہیں میں نے خود خامنائی صاحب کے پیچھے ایران میں نماز پڑھی ہے، انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا ہے۔ دونوں طریقے ان کے نزدیک درست ہیں، لیکن چونکہ ایک فرقہ واریت ہو گئی ہے تو وہ زیادہ تر ایک چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال تشہد کے بعد نماز سے نکلنا خواہ اس طریقے سے خواہ سلام پھیر کے نماز کو مکمل کر دیتا ہے۔ What was the method that حضرت علی used to offer his prayer؟ سیدنا علی کے بارے میں نماز وہی ہے، رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ Was it different from other companions؟ نہیں، بالکل ایک ہی طریقہ ہے۔ دیکھیں امام بخاری نے جو رفع الیدین کے حق میں کتاب لکھی ہے نا، اس کی پہلی حدیث ہی حضرت علی سے لی ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ اور ترمذی میں موجود ہے۔ سیدنا علی کا وہی طریقہ ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں حضرت علی کا طریقہ رپورٹ ہوا ہے۔ باقی ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ سنی کہتے ہیں ہم سنی ہیں اس لیے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت پر ہیں۔ کیا ایک نیوٹرل آدمی سیدھا سادہ مسلمان بھی اہل سنت والجماعت ہو سکتا ہے؟ جی نیوٹرل ہی رہنا، پھر اہل سنت منہج ایک اور چیز ہے، لیکن ایک فرقے کے طور پہ اسے اڈاپٹ کرنا اس میں تو پھر ظاہر خطرناک معاملہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف منسوب کریں، مسلم کہیں جی۔ کیا ڈیموکریسی کو سپورٹ کر کے کسی لیڈر کو فالو کرنا جائز ہے؟ بھائی چاہے ڈیموکریسی کو آپ فالو کرتے ہوئے کریں، اسلامک ڈیموکریسی، دوسری تو کفر ہے، چاہے آپ دینی کسی پلیٹ فارم کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ معاملات لے کے چل رہے ہو، وہ آیت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ رسول پرائرٹی پہ ہوں گے اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ جس سے محبت رکھتے ہیں تو اندھے بن کے اس کے پیچھے چلیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو لوگ ڈیموکریسی کو کل تک کفر اور شرک کہتے تھے، انہوں نے بھی اپنی مسلم لیگ بنا لی، حافظ سعید صاحب نے۔ تو اس کا مطلب ہے جب آپ کو پہلے سمجھایا جاتا تھا اور آپ کہتے تھے یہ شرک ہے، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کون سی ڈیموکریسی شرک ہے۔ ڈیموکریسی وہ شرک اور کفر ہے جس میں حلال و حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے ہو۔ جس میں کثرت رائے سے حلال کا فیصلہ ہو وہ شرک نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ احادیث میں محدثین کیا کہتے ہیں؟ جمہور محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، یہ راوی ثقہ ہے۔ جمہوریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں، یعنی اکثریت۔ نبی اسلام بھی جمہور کو دیکھ کے چلتے تھے حلال کے دائرے میں۔ مثلا افطار کے اوپر آپ نے بریانی سرو کرنی ہے یا مرغ پلاؤ کرنا ہے، کثرت رائے سے فیصلہ کر لیں، لیکن اس پہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی کہ شراب سرو کرنی ہے یا روح افزا کرنا ہے، نہ، یہ شرک ہے، کفر ہے، حلال کے دائرے کے اندر۔ نبی اسلام کی جن 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اس وقت بیٹیوں اور حضرت عثمان کی عمر کتنی تھی؟ آدھ سے بھی زیادہ کا فرق تھا، لیکن عرب کے معاشرے میں ایسی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں جب بچی بالغ ہے تو وہ کسی بھی مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں نبی الاسلام کی عمر آلموسٹ 52 سال تھی اور سیدہ عائشہ کی 9 سال تھی، تو کتنا فرق ہے۔ تو اس زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کیوں خلیفہ بنایا؟ حالانکہ وہ حضرت علی کے گھر جا کر پریشان ہوئے تھے۔ خلیفہ تو نہیں حضرت عمر کو بنایا، مشورہ کیا تھا۔ مشورے میں صحابہ کرام نے آپ کے اوپر چھوڑا تھا کہ آپ جو ڈیسیژن کریں گے، اس کے بعد بھی فیڈ بیک لیا گیا۔ تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔ اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی کے گھر جا کے پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا تھا آپ نے اس امر خلافت میں ہمیں شامل کیوں نہیں کیا مشورے کے طور پر؟ تو حضرت عمر کو بناتے وقت مشورے کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ تمام صحابہ جو بڑے تھے ان سے پوچھا گیا تھا تو سب نے کہا آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، آپ جس بندے کو نامینیٹ کریں گے ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے۔ جب نامینیٹ کیا پھر کتنے مخالفین اس وقت سامنے آئے تو ان کو پھر انہوں نے سیٹسفائی کیا۔ عمر سیریز میں پورا انہوں نے فلمایا ہوا ہے۔ ہاں، حضرت عمر نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا میں اپنے کندھوں پہ یہ بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، میں 6 رکنی کمیٹی بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر
کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گڈریا جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو بغیر کسی کے حوالے کیے ہوئے یوں چلا جائے؟ تو جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت عمر یہ ڈیسیژن کر رہے ہیں کہ وہ معاملہ امت کے اوپر ہی چھوڑ رہے ہیں، اس آدھی روایت کو غالی رافضی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہی تو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر کس طرح دنیا سے چلے گئے بغیر کسی کو حوالے کیے ہوئے؟ روایت آدھی پڑھتے ہیں، آگے موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر جب مجھے خبر دی گئی کہ میرے والد نے کہا ہے کہ اگر میں اپنی جگہ کسی کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر تھا، یعنی ابو بکر، اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے پتا چل گیا کہ ہاں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت کو پرائرٹی حضرت عمر دیتے تھے، تو وہ کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا کہ اب میرے ابا جان وہ کام نہیں کریں گے جو حضرت ابو بکر نے کیا، بلکہ وہ کام کریں گے جو نبی علیہ السلام نے کیا۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ میں کسی کو فرق لگ سکتا ہے۔ میرے خیال ہے حضرت عمر نے جو ڈیسیژن کیا ہے وہ بالکل درست تھا کہ شورا بنائی اور شورا کے اوپر معاملے کو چھوڑ دیا، اور اس میں کرائٹیریا انہوں نے اپنی ذات کو نہیں رکھا۔ ہاں، بخاری کے الفاظ ہیں ان 6 میں سے خلیفہ چن لینا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے، اپنی وفات تک راضی تھے۔ تو کرائٹیریا انہوں نے وہی بنایا جو نبی علیہ السلام کا تھا، یعنی 10 مبشرہ میں سے وہ 6 بچ گئے تھے، ایک 7ویں بھی تھے لیکن وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، سعید ابن زید، ان کو اس وجہ سے انہوں نے شامل نہیں کیا، ورنہ یہ 6 10 مبشرہ والے تھے۔ تو 10 مبشرہ کے پیچھے تو نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اس وقت ڈیموکریسی کیوں نہیں ہوئی، ڈیموکریسی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ جب وحی کی تائید حاصل ہو کسی معاملے میں، نبی علیہ السلام نے ان 6 کو بہتر کہا نا، تو دوبارہ سے ڈیموکریسی کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہاں ہمارے پاس تھا ایک آپشن، لیکن بعد میں پھر دیکھنا چاہیے کہ کثرت رائے سے فیصلہ ہو۔ میں ایک بریلی مسجد میں اذان پڑھتا ہوں، امام کی غیر موجودگی میں جماعت بھی کرواتا ہوں، رفع الیدین نہیں کرتا۔ مجھے اذان اور اقامت کیا کرنا چاہیے؟ بھئی آپ تو سنت کے مطابق عمل کریں، رفع الیدین کریں تاکہ آپ کو نکال دیں امامت سے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یار لوگوں نے تو اپنے سر کٹوائے ہیں سنت کی خاطر، ٹھیک ہے، تو آپ پوسٹ نہیں چھوڑ سکتے، ویسے بھی آپ کو کوئی پیسے تو نہیں مل رہے اس کے، فی سبیل اللہ ہی کر رہے ہیں نا۔ تو اگر آپ ایسی مسند پہ بیٹھے ہیں جہاں آپ قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں تو یہ کوئی خدمت نہیں ہے دین کی جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو یہ وقت دے رہے ہیں کہ آپ تو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے مقتدی آپ کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ تو دھوکہ باز ہے نا، دو رخے ہیں نا، چھوڑے ان کو ان کے حال پہ۔ مولانا صاحب کا ایک لیکچر دیکھا جس میں وہ نماز کے متعلق بتا رہے تھے کہ خشوع و خضوع کے لیے اگر آپ نماز میں مادری زبان میں دعائیں مانگیں، نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے یار، یہ ایک بہت دور کی بات ہے۔ اور وہ دعائیں کی بات کی نا، انہوں نے جرت نہیں کی پوری نماز کے بارے میں۔ دعا کے لیے بھی میں نے کہا تھا ایک دعا ہر دعا پہ بھاری ہے، دنیا کی ہر دعا اس کے اندر ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عذاب بے جہنم سے ہمیں بچا لے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی دعا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں بھلائی یہ ہے کہ آپ پاس ہو جائیں، دنیا میں بھلائی یہ ہے کہ آپ کو اچھی بیوی مل جائے، دنیا میں بھلائی یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا آپ سے حسن سلوک ہو۔ جب اس دعا میں سب کچھ شامل ہے پھر آپ کو مادری زبان میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کا ترجمہ کیوں نہیں یاد کرنا آپ کے لیے کوئی اتنا وبال بن گیا؟ عربی اور استقبال قبلہ یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ نماز آپ نے عربی میں پڑھنی ہے۔ کیا نام بھی بھاری ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا نام تبدیل، یہ سب فراڈ ہے جی، اس طرح کوئی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر نام کا مطلب شرکیہ اور کفریہ ہو تو نبی علیہ السلام وہ نام چینج کر دیتے تھے، ورنہ کئی صحابہ کے نام ایسے ہیں جن کے مطلب بھی کوئی اچھے نہیں ہیں لیکن حضور نے نہیں چینج کیے۔ عثمان کا مطلب ہے سانپ، نہیں چینج کیا۔ معاویہ کا مطلب میں نے نہیں بتانا، وہ آپ علماء سے پوچھیں۔ اویسے کرنی، اویس کہتے ہیں بھیڑیے کو، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے تو تعریف کی ہوئی ہے، ان کی تابعی تھے،
تو نام کا مطلب غلط ہونا پھر آپ نے چینج کرنا ہے. غلط سے مراد ہے شرک کیا. باقی اگر کوئی اور بھی مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ واقعہ معراج کو ثابت کرنے کے لیے E=mc² کا سہارا لیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے اگر آپ نے سہارا لینا ہے. باقی ہمیں تو کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے E=mc² کا کہ میس کو جو ہے لائٹ میں کنورٹ کر دے انرجی کے اندر اور انرجی کو دوبارہ میس بنا دے. اس کے بغیر بھی اللہ میس کو بھی ٹریول کرا سکتا ہے. ہاں یہ مسئلے آپ کے ہیں. اور اکثر اس طرح کی چیزیں ثابت کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معجزے کا انکار ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیز فزیکل ورلڈ میں ثابت ہو جائے وہ معجزہ نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام کا کوئی ایک معجزہ بھی سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہو سکتا ورنہ وہ معجزہ نہیں رہے گا. پھر تو سائنس بھی کر لینا. یعنی بخاری میں آیا کہ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیرا, اسی ٹائم وہ صحیح ہو گئی. یہ قیامت تک نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی دوائی بن جائے, کوئی ایسا منتر آ جائے کہ پنڈلی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی ود ان سیکنڈز ٹھیک ہو جائے. اسے اپنا کیورنگ پیریڈ لینا ہے, وہ 6 مہینے کا جو لینا ہے. وہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے کہ آپ دونوں کو سیدھ میں رکھتے ہیں, پھر ادویات کے ذریعے اسے فاسٹ ضرور کر لیتے ہیں, لیکن وہ بھی 6 سے 8 ہفتے تک پلستر نہیں اس کا ہٹتا. دونوں طرف سے وہ ہڈی میں سے نکلنا شروع ہوتا ہے اس کا مواد, اور وہ وہاں پہ ایک بانڈ بنا دیتا ہے, اور وہ بھی ایک باقاعدہ ویلڈنگ ہوتی ہے خود بخود نیچرل. یہ نہیں ہو سکتا ایک بندے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور ایک بندہ ہاتھ پھیرے اور کھڑا ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا, ذہن نہیں رکھیو. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ سائنٹیفکلی اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرتے. نیور. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. لہذا نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا یا اگلے انبیاء نے جو کچھ کیا ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا وہ سائنٹیفکلی, ورنہ تو وہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہوگا, وہ آیاتن نشانی معجزہ نہیں ہوگا, کیونکہ معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. ہاں وہ جب فراڈی آیا تھا نا ادھر, وہ ایک جو ساروں کو بٹ بنا کے چلا گیا, وہ کیڑا سی جی کہ نہ ہوتا نا ہی منوس کردستانی, ساڑھے اجزا بھی ہوتے چلے گئے سر کردستانی. تو وہ اس کے جواب میں نے ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. معجزات کیا ہوتے ہیں, ایلوژن کیا ہوتا ہے, استدراج کیا ہوتا ہے, جادو کیا ہوتا ہے. حضرت عثمان اشرم وشرا ہیں, ان کے ایمان کا لیول بہت اوپر تھا. پھر کیوں غیر اسلامی طریقہ کار اپنایا, رشتہ داروں کو فری ہینڈ دیا؟ نہیں, رشتہ داروں کو کسی پوسٹ پہ لگانا غیر اسلامی کہاں سے ہو گیا؟ اس کو پہلے آپ ثابت کریں یہ غیر اسلامی ہے. ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے. اس پہ حرام کا فتویٰ, غیر اسلامی ہونے کا فتویٰ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ غیر اسلامی کے لیے تو پھر آپ کو حدیث دکھانی پڑے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اپنے کسی رشتہ دار کو پوسٹ نہیں دینی. ایسا تو کوئی نہیں ہے. تو وہ تالیف قلب کے لیے کرتے تھے, جیسے حضور نے بھی کیا ہے. آپ نے ان لوگوں کو جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں غزوہ حنین میں 100 اونٹ دیے ہیں, اور انصار مدینہ جو پوری زندگی حضور کی محبت میں انہی سے لڑتے رہے, ان کو کچھ بھی نہیں دیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کچھ نوجوان صحابہ بس وہ جوش میں آ گئے, انہوں نے کہا دیکھو اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے, استغفر اللہ. یہ کلمات کفر بولے رسول اللہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا, تو حضور نے بلا لیا کہ تم میں سے بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے, اور اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی کہ اس نے قریش کے لوگوں کو ہی جن کے ساتھ ہم بدر و احد میں لڑتے رہے, آج جب مال دینے کی باری آئی تو صفوان کو 100 اونٹ دے دیے, ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے. ہونا تو چاہیے تھا ہمیں دیتے. حضور نے جب بلایا تو اب جو سینئر صحابہ تھے انہیں تو پتا چل گیا کہ کام ڈل گیا ہے. ہاں انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ نوجوان تھے, آپ عذر قبول کر لیں. تو حضور نے بھی کوئی 295 سی نہیں لگائی. آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. پھر آپ نے اس کو کلیریفائی بھی کیا. آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ اس سبحان اللہ میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے کہ حضور کو پتا تھا کہ ابو سفیان اور صفوان اگرچہ صحابی ہیں لیکن دنیا کا مال لے کے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی کو سارے مدینہ لے کے جا رہے ہیں. ہاں بنو امیہ مال لے کے جا رہی ہے. ہاں اس سبحان اللہ اے بھی شے ہے جے. ہاں اور نہ سبحان اللہ کہنا دوبارہ. ہاں ہر شے وچ کوئی شے اور ہوندی جڑی انجینئر تک لیندا فوراً. اور پھر آپ نے فرمایا پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں, میں انصار کے ساتھ چلوں گا, میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. اور انصار مدینہ ہی ہے
جنہیں واقعہ حرہ میں یزید کی فوجوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا. انصار مدینہ پوری زندگی حضرت علی اور ان کی اولاد کے سپورٹر رہے ہیں. ایون حضرت ابوبکر کی بیعت بھی انصار مدینہ نے نہیں کی تھی. حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے, کچھ نے تو کر لی بنی ساعدہ کے اندر, کچھ حضرت علی کے ساتھی تھے. جب تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی انہوں نے بیعت نہیں کی. انصار مدینہ جو ہے اعتماد حضرت علی کے اوپر کرتے تھے. اور دونوں کے بارے میں حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور مسلم شریف میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. سرکار آپ اس پلیٹ فارم پہ جو قرآن و سنت کا منہج بیان ہو رہا ہے نا, اگر یہ منہج آپ کو نہ پتا ہو, بخاری مسلم بھی آپ کی کسی کام کی نہیں ہے. پک اینڈ چوز آپ کو کرنا پڑے گا. ہم ہر بات جو کر رہے ہیں وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے. ایک عام آدمی یہ پڑھے تو اسے کیسے یہ پوری گیم سمجھ آئے گی کہ حضور ایک صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں دنیا کا مال لینے دو, تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ. یہ فرق جو حضور کر رہے ہیں سرکار, یہ آپ کو وہ سمجھائے گا جو غدیر خم پہ کھڑا ہے, جو اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے. جنہوں نے اہل بیت کے مخالفین کا دفاع کرنا ہے بنو امیہ کا, وہ آپ کو یہ حدیثیں بخاری مسلم کی کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ. کتنی مٹی پاؤ گے؟ تو اڑے مٹی پہ گئی ہے. آپ کے جو بھائی آتے ہیں ان کے شہروں کے نام لکھ کر ریکارڈ کیوں نہیں رکھتے تاکہ بعد میں بھی ان کے ساتھ اور سرکار ہم نے نہ ان کے ساتھ مل جل کے کوئی دعوت کا کام کرنا ہے, نہ مل جل کے کوئی چدا بھوک بنانی ہے. بھائی آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کنتم خیر امت اخرجت للناس, ہاں کوئی سینٹرل چیز ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ کلٹ بن جاتی ہے, جماعت بن جاتی ہے, پارٹی بن جاتا ہے, فرقہ بن جاتا ہے. نہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی جدھر ہے ادھر ہی کام کرو. یہاں جو بلواتے ہیں وہ پوری ویڈیو اس پہ میری ریکارڈ ہو چکی ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی یاری دوستی لگانی ہے. سب اللہ کے نبی کو فالو کریں. کیا اسلام دیگر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کے خلاف عدم برداشت کا حامل نہیں؟ نعوذ باللہ. آپ کو کس نے کہا؟ بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو ناحق قتل کیا, جو مسلمان حکومت میں ٹیکس دے کے, جسے جزیہ کہا جاتا تھا, یا اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا لیکن وہ ہے کافر تھا, اگر اسے بھی قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت تو چھوڑ دو, یہ بخاری میں حدیث ہے, ضعیف بھی نہیں کر سکتے. تو ہے عدم برداشت کیوں؟ کو ایگزسٹ کرنا ہے آپ نے. ہاں حرمین کی سرزمین کے بارے میں کہ حرم کی سرزمین میں کافر داخل نہیں ہوگا, وہ کنٹونمنٹ ایریا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنا دیا, جہاں کا جو آپ سمجھ لیں پاس ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی پوری دنیا میں مسلمان کافر کٹھے رہے, اپنے اپنی مطابق زندگی گزارے. کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میرے گھر والے بھی سن سنا کے سنی کی بجائے, آپ سن سنا کے سننی ہے کہ وہ آپ کے لیکچر سنیں. میرے لیکچر سنا کے انہیں کیا لینا ہے میرے بھائی؟ آپ انہیں قرآن و حدیث پیش کریں نا. ہمارے لیکچر سے کسی کو چڑ ہے, ہماری آواز سے چڑ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے مجھے منوانا ہے یا اس کو منوانا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کے سامنے قرآن و حدیث رکھیں, انشاءاللہ وہ چڑھیں گے. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو چڑ انجینئر صاحب سے نہیں ہے, چڑ قرآن و حدیث سے ہے. لوگ کہتے ہیں تھوڑا نرم انداز میں کہ آپ نرم انداز میں بھی کسی مزار پہ کھڑے ہو گئے کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ بھائیو, قبروں کو پکا مت کرو. دند کٹ دیں گے, دند کٹ کٹ کے مسکرا کے بول رہے ہو, دند بھی تھوڑے پان دیں گے. واش روم سے کسی کو آواز نہیں دینی چاہیے, نہیں تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ اس طرح کوئی روایت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ واش روم کے اندر جا کے گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے, اللہ یہ کہ کسی کو کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو اللہ کے بندوں پہلے ہی اپنے سارا سامان پورا کرو نا. تولیہ لے کے جاؤ, کپڑے لے کے جاؤ, اندر جا کے آوازیں کیوں دیتے ہیں؟ یعنی آپ ایک زیادہ سے زیادہ یہی کپڑے اور تولیہ ہی لے کے جانا ہے نا, وہ بھی نہ آپ لے کے جائیں. تو آواز دینے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی, کپڑے دوبارہ پہنے, باہر تشریف لے آئیں. اور تولیہ کبھی کبھار اس طرح میرے ساتھ بھی ہو جائے, میں نے کبھی کسی کو آواز نہیں دی, کوئی سینکڑوں میں سے ایک دفعہ ہو جاتا ہے کبھی بعض اوقات, تو وہ یا اکثر تو یہ ہو جاتا ہے کہ صابن نہیں اندر ہوتا, تو ٹھیک ہے آپ باہر نکلیں, کپڑے پہن لیں, کتنا ٹائم لگتا ہے یار, باہر سے آگے لے جائیں. آواز شاز نہ دو. عوام میں مشہور ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں, یہ تو ایک ڈاکٹرن کو حدیث بنا کے پیش کیا گیا. یہ ان معنوں میں ہے کہ اگر وہ عورت ان مردوں کے انڈر ہے تو وہ مسئلہ مرد و عورت کا نہیں ہے, مسئلہ رعیت کا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حکمران سے اس کی عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک مرد سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک عورت سے اس
کہ مرد کے بچوں اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور قرآن میں اس سے بھی بڑھ کر آئی بات قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ایک باپ کا کام ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے حجاب کروائے, ایک خاوند کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی سے حجاب کروائے. رہ گئے بہن بھائی کا معاملہ, تو وہ بہنیں تو آپ کے انڈر نہیں آتی ہیں, وہ ان کے باپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جو آپ کی رعیت میں صرف اس کے اوپر, ماں پہ بھی آپ کا کوئی زور نہیں, صرف ترغیب دلائیں گے, زور صرف بیوی کے اوپر. ایک نماز میں پہلی رکعت ہاتھ باندھ کر دوسری ہاتھ چھوڑ کر ہر رکعت اللہ تعالیٰ, یار اس طرح کریں گے تو لوگ مجھے گالیاں نکالیں گے. یا صرف ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا صرف ہاتھ باندھ کے, یہ بیچ میں مکس نہ کریں. تراویح کی جماعت کے لیے نبی الاسلام کے گھر باہر لوگ 2 دن کھڑے ہو جاتے, تیسرے دن حضور نے دروازہ کھول کر فرمایا اس لیے نہیں نکلا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے. جی حدیث بخاری مسلم میں, تراویح کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. نبی الاسلام نے اس زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز کو یعنی ڈسکریج کیا, لیکن 3 دن آپ نے پڑھائی بھی تھی. پھر حضرت عمر نے اس کو رینیو کیا, لیکن وہ بھی جواز کی حد تک کیا. خود حضرت عمر نے گھر ہی جا کے پڑھی ہے اور فرمایا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو گھر میں ادا کرتا ہے. بخاری میں الفاظ موجود ہیں. تو ہم تراویح کی جماعت سے بہتر گھر میں تراویح پڑھنے کو کہتے ہیں, بشرطے کہ آپ کو قرآن آتا ہو. اگر قرآن نہیں آتا پھر مسجد میں ہی قرآن سنیں. کیا صدقہ نبی الاسلام اور نبی کی آل کو لگ جاتا ہے؟ نہیں, صدقہ تو نہیں لگے گا, بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت حسن نے, صحیح بخاری میں آتا ہے, وہ صدقے کی کھجور رکھ لی تھی, آپ نے انگلی ڈال کے نکال دی اور فرمایا کہ محمد اور آل محمد کے اوپر صدقہ حرام ہے. صدقہ اور صدقہ جاریہ میں کیا فرق ہے؟ یار صدقہ لفظ پنجابی میں تو جو استعمال ہوتا ہے ویسا نہیں ہے. قرآن و سنت میں صدقہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ کو بھی صدقہ کہا گیا. صحیح مسلم شریف میں کوئی بھی نیکی کا کام, صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی کام کیا جو آپ کے بعد بھی جاری ہے. جیسے امام بخاری لکھ کے چلے گئے, آج بھی بخاری پڑھی جا رہی ہے, یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے. کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا, اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پیتے رہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, اس کا ثواب بھی اسے ملے گا. میں یورپ میں چکن کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں, وہاں مرغی حلال نہیں کرتے, یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ جی چھوڑ دیں, حلال نہیں ہے یہ جواب آپ کی رائے میں. سادات کس کو کہتے ہیں؟ کہ خلافت میں عادل ہونا ضروری نہیں ہے. جی عادل ہونا ضروری ہے, کیوں نہیں ہے ضروری؟ اور سادات کس کو کہتے ہیں؟ سادات وہی ہیں آل علی, آل عباس, آل عقیل, آل جعفر, جو زید ابن ارقم نے بیان کیا مسلم کی حدیث میں. بنو ہاشم حضور کے جو دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. خلافت کا نظام, اللہ کا نظام لانے کے لیے. جی اس کے اوپر میری ویڈیو اللہ کے فضل سے کل آ چکی, اقامت دین, تب یہ صاف ہو گئی ہے. بار بار دیکھو, کرنا جو تواں کٹے گی. حاکم کی روایت میں ہے کہ ام حبیبہ نے رسول اللہ سے نکاح حبشہ کی ہجرت کے بعد کیا, جبکہ مسلم شریف میں ہے کہ ابو سفیان. اس کے اوپر میں پہلے بھی لائیو سیشن میں بول چکا ہوں. یہ جو مسلم شریف کی روایت ہے نا, اس کے بارے میں محدثین نے مختلف تعویلات کی ہیں. شیخ زبیر صاحب نے پورا مضمون لکھا ہے حدیث رسالے میں کہ راوی نے مختلف اوقات کے اندر 3 باتوں کو ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے, اور اس وجہ سے وہ اس میں شائبہ ہوتا ہے, وہ جو زمانی ترتیب کا. والدین کا عقیدہ تو ہی ٹھیک نہیں, اور وہ اپنے بزرگوں کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے. ان کی آخرت کی فکر ہے, تو بھائی ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں, ان کے پاؤں پکڑیں, کسی طریقے سے منت سماجت کریں ان کی. اور کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا پہلے 50 منٹ دکھا دیں. اگر وہ نہیں دیکھنا چاہتے تو ایٹ لیسٹ ان کے انٹرسٹ کی بات کریں, انہیں کہیں جی چھوڑیں, آپ کو میرے سے کیا مسئلہ ہے, آپ سے مجھے کیا مسئلہ ہے, میں چھوڑا, میں کیا. وہ کہنا نہیں تو اپنے راہ تیرا سانو نہ چھیڑ, ان کو تو نہیں چھیڑ رہا, منو میں جہنم ہی جا رہا ہے, کیونکہ آپ کے نزدیک اگر میں غلط ہوں تو میں جہنم میں جا رہا ہوں نا. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو ان کو پھر آپ بھی اس راستے پہ آ جاؤ, کیونکہ میرے نزدیک تو آپ جہنم کے راستے پہ ہو. پھر تھوڑا وہ وٹ چڑھے اور کہیں گے ہاں تو بھی جہنم دے راستے چاہے, ایتھے لے کے آؤ جو تمہیں جہنمی کہن. پھر پوچھو کیا مسئلہ ہے, تو بریلوی ہوں گے نا ماں باپ, تو کہیں گے کہ جی ہے تو گستاخاں دے ٹائے چڑھ گئے, تو چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دو. اینڈ دیکھو اینا جا وٹا ہوتا ہے نا, بس صرف انگلی لانے والی بمبو چکیا جاتا ہے. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے, دیکھیں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے سونا حرام ہے, اس کی جو قسم ہے سفید سونا, یا بھائی مرد کے لیے چاندی کے علاوہ سب کچھ حرام ہے. جی ہاں, سفید چھوڑو, چٹا چھوڑو, لوہا سب کچھ حرام ہے. چاندی صرف
پہن سکتا ہے, وہ بھی انگوٹھی ایک نگ والی. صلح حسن کی شرائط جو آپ نے لکھی ہیں, اس کی سند پر لوگوں کو سند پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نکلو اتوں. صلح حسن کی شرط, ان جو یہ سند پہ بات کر رہے ہیں انہیں یہ پوچھو کہ اہل سنت کے محدثین نے کب صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہے, یہ بتاؤ. اور دوسرا, صلح کا مطلب یہ شرط پہ, صلح حدیبیہ بغیر شرط کے ہوئی تھی, یہ شرط کے ساتھ. صلح کا مطلب یہ شرط, یہ اسی طریقے سے آپ کے نکاح ہوا ہے اور اس میں حق مہر کوئی نہیں تھا, نکاح نہیں ہوا, تو صلح جب ہوئی ہے تو کسی شرط پہ ہوئی ہوگی, تو وہ بتاؤ کیا ہے. چلو یہ نہیں ہے نا, تم لے آؤ, ہے تو ہے نا, کسی شرط کے اوپر ہے. ظاہر ہے جب ایک بندہ پوسٹ چھوڑتا ہے تو کسی وجہ سے, تو صلح حسن کے اوپر آپ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں, یہ پورا مقدمہ ہے. اگر ہم زور اثر یا پھر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کریں تو کیا ایک ہی نماز میں اسے 8 یا 2 دکان میں مکمل, پتہ نہیں 2 رکعت لکھا ہے یا کیا لکھا ہے بھائی, نہیں اکٹھی نہیں پڑھنی ہوگی آپ نے. زور اثر پڑھی ہے, اگر آپ مسافر ہیں تو 2 فرض پڑھیں گے الگ الگ, اور اگر مقیم ہے تو 4 فرض الگ الگ, کٹھا نہیں, 8 رکعتاں کٹھیاں نیت نہیں ہے. اگر کوٹ یا جیکٹ پہنی ہو تو کیا فرض نماز سے پہلے اسے آگے سے بند کرنا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اگر سینہ آپ کا یہ ہے, اس کے اوپر میں نے پہنی ہوئی ہے واسکٹ, تو بند کرنا کوئی ضروری نہیں. نیچے کون سا سینہ میرا کھلا ہوا ہے, سینہ تو بند ہے یہاں سے. مسجد کے امام نماز نہیں پڑھنے دیتے, مسجد اماموں کے پتا اور رفع دین تو بغیر نماز پڑھ رہے جاتے, وہ کوٹ اسلام واڑے انہوں نے تھوڑا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو نارمل آپ واسکٹ پہنتے ہیں تو اس کے بٹن تو نہیں بند کیے ہوتے, جو نارمل انداز میں وہی رہے گا. البتہ یہ کفے صوب جو کیا ہوا ہے آپ نے, یہ آپ نے نارمل حالت میں لے کے آنا ہے. اگر نارمل حالت میں ہم ایسے رہتے ہیں, نارمل حالت میں وہ واسکٹ کھلی ہوئی ہے, تو سینہ تو نہیں نہ کھلا ہوا. ہاں اگر سینہ کھلا ہو تو پھر آپ نے بٹن ضرور لگانے ہیں. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا وہ بٹن آپ نے بند کرنے, وہ اس صورت میں جب سینہ ننگا ہو, جب نیچے قمیض ہے اور اس کے اوپر واسکٹ آپ نے پہنی ہے یا جیکٹ ہے, پھر وہ اس میں نہیں آتا. مولوی دی عقل بھی تو پوری جی ہے نا. کیا امام کے پیچھے ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے مقتدی کے لیے؟ جی سنت ہے. اگر رہ بھی جائے کوئی نہیں, پہلا اللہ اکبر فرض ہے, باقی والے رہ بھی جائیں اگر نماز ہو جائے گی, پہلا نہیں رہنا چاہیے, اور وہ بھی امام کے بعد کہنا ہے. فرض کی 17 رکعت ہے, اس کے علاوہ 12 پڑھنا سنت ہے. کیا وتر کی نماز کے 3 رکعت کے علاوہ 12 پڑھنی ہوگی؟ جی وتر کے علاوہ ہے, وتر الگ سے 3 سنت ہے, 12 اس سے الگ ہے. وہ مسلم شریف میں ہے, 2 فجر سے پہلے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, اور وتر الگ سے سنت ہے. ہمارے پولٹری فارم میں بایو سیکیورٹی کی وجہ سے اندر ہی مسجد کا اہتمام ہے, امام صاحب بھی ہیں, کیا وہاں جمعے کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر تو وہاں نکلنا ریسٹرکشن ہے, جس طرح ہمارے سیکیورٹی کے اداروں میں بھی اٹامک انرجی کے ہوتا ہے, اور پرماننٹلی ایسا مسئلہ ہے, پھر ٹھیک ہے جمعہ اندر ہی ادا کر لیں. اس کے اوپر تو مفتی منیف صاحب کا بھی فتویٰ آ گیا. سب سے زیادہ مسئلہ حنفیوں کا تھا, وہ تو عام گاؤں میں بھی جمعے کے قائل نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں سائٹس پہ پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, سیکیورٹی ایشوز ہے. اسلام پرسنل ڈیولپمنٹ کو کیسا دیکھتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ اللہ کا شکر ہے بول کر آگے بڑھنا کیوں روک دیتے ہیں؟ بھائی جو بڑھنا روک دیتے ہیں ان کو آپ کوسیں. کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے آگے بڑھنا روک دینا ہے. مسلم شریف میں 60 حدیثیں تقدیر کے چیپٹر میں, آخری حدیث امام مسلم نے لی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا, اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کر, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا, اور اللہ سے مدد طلب کرنا, اور اگر اس کے باوجود رزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. لیکن پہلے حضور نے یہ کہا کہ کاہلی نہیں کرنی, سستی نہیں کرنی, اور اللہ کی مدد کو 30 نمبر پہ ذکر کیا, تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی خالی پیپر دروشی پڑھ کے پھونک کے دے آئے اور کہ اللہ مدد, انشاءاللہ ضرور فیل ہو گے. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا جی, 2.5% دینا ہے اس میں سے. 2.5% کا تصور کہاں سے آ گیا؟ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے بھائی. 40واں حصہ دینا ہے آپ نے, 2.5% کہتے ہیں اسے, 40واں حصہ بنتا ہے. وہ بھی 7.5 تولے سونا, یعنی 85 گرام آف گولڈ کو کراس کرے تو پھر پورے کے اوپر ہو جائے گا, صرف اوپر والے حصے پہ نہیں, سارے پہ ہو جائے گا. زکوٰۃ کے قدیم اور جدید مسائل 70, اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ تو یہ کہ طلاق دینی نہیں چاہیے. ہاں جی, اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. باقی اگر دینی ہے تو 1 طلاق دیں. اگر آپ نے ڈیٹرس کے لیے بس 1 طلاق دے دی کافی ہے,
90 दिन के अंदर आप रुजू कर सकते हैं. उसके बाद वो आजाद हो गई, वो किसी और से निकाह करे या आपसे निकाह करे, उसकी मर्जी. दूसरी देने की जरूरत ही नहीं है. 90 दिन बाद वो वैसे ही आजाद हो जाएगी. ये सही तरीका है. क्या हदीस को सुनकर आगे सुनाना बगैर काउंटर चेक किए ठीक है? बिल्कुल गलत है जी. अल्लाह से माफी मांगे. काउंटर चेक करना जरूरी है. खलीफा वक्त की बैत के बगैर जो मरा वो जालियत की बहुत मरा. बीबी फातिमा इस मामले पर वजाहत. बीबी फातिमा ने कब उनके बारे में रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने हज़रत अबू बकर की बैत नहीं की? उनका एक इख्तलाफ था ना, उस वक्त तो ट्रांजिशन पीरियड था, वो तो स्टैब्लिश होते हुए 6-7 महीने लगे. कहीं सईदा फातिमा ने हजरत अबू बकर से ये कहा है कि आप मेरे बाप की पोस्ट पे आगे गलत बैठ गए, तो आपको किसने राइट दिया कि ये आप ये सवाल लिखें कि वो उनकी बैत, वो गैर मशरूत खामोशी ही वो बैत में शुमार है जब तक बगावत ना कोई करता है. ये ज़हन में रखिएगा. तो उन्होंने कोई इनकार नहीं किया. जो आदमी असल दीन यानी साहबा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से हटकर अपनी राय लोगों पर बयान करे, इसके लिए क्या हुक्म है? हुक्म यह है कि उसे समझाएं. बाकी ये कि ना तो आप हाकिम वक्त है कि आपने उसको कोड़े लगवाने या कैद में डलवाना है. ये तो सारे कर रहे हैं. इवन जिन इमामों ने ये फतवे दिए हैं ना कि उसको कैद में डाला जाए, वो खुद कुरान और सुन्नत के मुताबिक फतवे देते रहे. तो वो अल्लाह पे छोड़ें. आपका काम सिर्फ राय अम्मा हमवार करना है. जो शख्स मेरे आल की मोहब्बत में मरा वो जन्नती है, क्या ये हदीस दुरुस्त है? ये असल में तो बात दुरुस्त है, बशर्ते कि बाकी काम भी करता हो. सिर्फ ये तो नहीं मोहब्बत. वो तो हाकिम में हदीस है कि जिस शख्स के दिल में हम अहले बैत का बुग़्ज़ होगा, खा वो खाना काबा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, जहन्नम में जाएगा अगर अहले बैत का बुग़्ज़ हुआ. ये नबी इस्लाम का फरमान है. अरे भाई, तकबीर के लिए जो छुरी इस्तेमाल की जाती है वो लकड़ी की हो या प्लास्टिक की, उसकी मुट्ठी? ऐ सवाल जी. वो कह रहे हो लकड़ी दी होती होनी चाहिए जड़ी पीछे मुठ है या प्लास्टिक दी हो, वो जिस चीज की मर्जी हो मेरे भाई. खुदा दा ना जी यार. अल्लाह ताला रात के आखिरी पैर आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है. तो दुनिया में हर वक्त भाई ये अल्लाह के जो बारे में जितने भी चीजें हैं ना, वो सब की सब मुतशाबिहात हैं, अल्लाह की सिफात. हाँ, उनके बारे में कुरान में सूरह आल इमरान आयत नंबर 7 में जिक्र है कि जिनका दिल टेढ़ा है वो इसके पीछे पड़ते हैं. हमारे पास इंसानी डाटा ना दिमाग ऐसा है कि अल्लाह ताला का इहाता कर सके. मुझे बताएं कोई कंप्यूटर या मोबाइल इंसानी अकल का इहाता कर सकता है? जिसने उसे बनाया हुआ है वो उसमें उतना ही हिस्सा वो सोचता है जितना इंसान ने उसमें डाला हुआ है. उसे बाहर सोच सकता है? इसलिए आप देखें, आपने स्पेलिंग सही भी लिखे हुए हो ना, MS वर्ड आपकी गलती नहीं निकालता क्योंकि स्पेलिंग ठीक है. ये कोई टीचर या जो अंग्रेजी जानने वाला जब उसे पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा यहां पे ये लफ्ज नहीं लिखना था, ये लफ्ज लिखना था. लफ्ज तो आपने ठीक लिखा हुआ स्पेलिंग के साथ, लेकिन उस जगह पे वो लफ्ज नहीं आता था. मसलन डियर और देयर, THERE और EIR, आपने अगर स्पेलिंग ठीक लिख दिया और लिखना वहां डियर था और देयर लिख दिया तो वो उसमें तो गलती नहीं आएगी. बहुत ज्यादा कोई एफिशिएंट सिस्टम होगा तो उसमें वो गलती आएगी, लेकिन फिर कई और गलतियां ऐसी होंगी, ठीक है, कि आपने कॉन्टेक्स्ट में जो जुमले लिखे हुए हैं वो पूरी बात आपने ब्रीफ की है कि नहीं. वो बहरहाल उसी ने जो लेटर लिखेगा वो बताएगा भाई सरकार आपने ये जुमला तो लिखा ही नहीं इसमें, इसके बगैर अगले बंदे को बात समझ नहीं आएगी. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है वो भी उतनी है जितनी उसमें डाली हुई है. बगैर इजाजत के किसी की चीज इस्तेमाल करना, इससे इस बात का पता ना हो, गलत है जी. बशर्ते कि आपने कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की है कि उसके इस्तेमाल करने से उसे कोई इस हवाले से रिजर्वेशन नहीं. मसलन आप किसी के घर गए हैं और आपने वहां से नमक इस्तेमाल कर लिया या थोड़ी सी चीनी इस्तेमाल कर ली उसकी गैर मौजूदगी के अंदर, वो अंदर था और टेबल पे वैसे नमक रखा था, तो जाहिर है कि उसे पता भी चल जाए तो उसने बुरा नहीं मानना. लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप वहां से कोई फ्रूट है तो वो जेब में डाल के ले जाएं. या शादी के खाने पे आप गए हैं, 10 बंदों का खा के आए और 20 का छुपा के ले आए, ये भी नहीं होना चाहिए. क्या दुरुस्त है कि हज़रत उस्मान एक रकत में कुरान पढ़ते थे? इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं. एक रकत में कुरान पढ़ना, पूरी रात में कुरान पढ़ना. हमारे बहुत से शिया हज़रात कड़ा पहनते हैं और इमाम जाफर की तरफ मंसूब करते हैं. बिल्कुल जी, जिन्होंने इमाम जाफर की तरफ गलत अकीदे मंसूब कर दिए तो कड़ा दे शाही कोई नहीं, झूठ है.
علی بھائی میرے والد صاحب نے ایک بیٹی لے کر پالی ہے، تو میری والدہ نے اس کو اپنا دودھ پلایا ہے، تو اب میرے والد کا نام اس کے ساتھ لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، والد کا نام کیوں لگے گا اس کے ساتھ؟ والد تو اس کا وہی ہوگا جو حقیقی ہے. دودھ پلانے سے صرف وہ آپ کی رضائی بہن بنی ہے، حقیقی بہن نہیں، رضائی. رضائی کا مطلب یہ ہے کہ حرمت اسٹیبلش ہوگی، اب آپ بہن بھائی ہیں آپس میں، لیکن باپ اس کا وہ الگ ہی رہے گا. امت کے علماء اور عورتیں سب سے پہلے دجال کی بیعت کریں گے. کیا علماء کے لفظ کے ساتھ یہ حدیث کسی بک میں ہے؟ واللہ عالم. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اس وقت جو بابوں کے ماننے والے ہیں، جو کرتب سے متاثر ہوتے ہیں، وہ اسے مان لیں گے. جو حدیث کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے مجھے تو نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. بس یہ ہے. اگر لڑکا لڑکی بھاگ کر نکاح کریں اور بعد میں ان کے گھر والے مان جائیں تو دوبارہ نکاح کر لیں جی. تجدید نکاح کوئی نہیں، پبلک بلانے کی ضرورت نہیں، بس 2 گواہ بیٹھیں اور ایجاب و قبول کریں حق مہر کے. بس کیا روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی. کیوں ٹوٹے گا؟ جسم سے کوئی چیز نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایون آپ نے خون دیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو یہ تو غیر ارادی فعل ہے. بار شریعت، قانون شریعت وغیرہ 100-150 سال میں علماء نے لکھی ہیں، تو انہیں فقہ حنفی پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خود نہیں لکھی ہیں. فقہ حنفی کی جو پرانی کتابیں تھیں عربی میں یا فارسی میں، ہدایہ تھی یا فتاوی علمگیریہ تھی، یہ اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس لیے فقہ حنفی کی کتابیں کہا جاتا ہے. فقہ حنفی کی کتابیں ہیں. جس طرح میں اپنے پمفلٹ پہ اگر بخاری کی حدیث لکھوں اردو میں اور اس کا نمبر ڈال دوں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے حدیث لکھی ہے. حدیث بخاری میں موجود ہے اس نمبر کے اوپر. کیا جنت اور دوزخ اس کائنات میں موجود ہیں؟ جی اسی کائنات میں. یا پھر غیب کی چیزیں؟ جی کائنات کے اندر ہی. کائنات سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہے نا جی، اللہ کی مخلوق ہیں دونوں. کیا کسی سرمایہ دار سے کاروبار میں رقم لگوا کر اسے ہر ہفتہ 1 لاکھ روپیہ دینا جائز ہوگا؟ اس طرح اگر طے کریں گے تو وہ تو سود ہے. ہاں یہ طے کریں کہ جتنی تم نے رقم لگائی ہے اس میں سے جو میں کماؤں گا نا اس میں سے اتنا حصہ تمہیں دوں گا. یعنی فرض کر لیں آپ کہتے ہیں 50% میں رکھوں گا 50% تم. پہلے مہینے اگر آپ نے 1 لاکھ کمایا ہے تو 50,000 اسے دیا، 50,000 آپ نے رکھ لیا اگر 50% ہے. اگلے مہینے اگر آپ نے کمائی 50,000 ہے تو آپ اسے 50,000 نہیں آپ دیں گے، 25,000 دیں گے. یعنی پرسنٹیج آپ نے فکس کرنی ہے، اور پرسنٹیج آف پروفٹ جو آپ نے ارن کیا ہے اس کے رقم کی پرسنٹیج نہیں، وہ سود ہے. آپ نے کہا حضرت عائشہ نے حضرت علی کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے ساری زندگی روتی تھی. اس کے متعلق کوئی حدیث بتا. حدیث کیا ہے؟ جن وابیوں کا اعتراض ہے ان کے اپنے ابے نے سیرت الرسول میں لکھا ہے، وہ پیچھے پڑھ لیں. محمد الوہاب صاحب کے بیٹے نے، علی بھائی اگر زندگی کی پرانی نمازیں نہیں پڑھی تو اب توبہ کر لیں. بس توبہ کر لیں، اور آندہ سے جو ساتھ ساتھ قضا ہوں گی وہ آپ نے کرنی ہے. قضائے عمری کا طریقہ تفصیلی ویڈیو ہے. اپنے نفس سے کیسے لڑیں؟ اچھی صحبت کے ذریعے اور قرآن پڑھ کے، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. بار بار قرآن پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور صحبت اچھے لوگوں کی رکھیں. اگر آپ پورا دن گندے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر کہاں سے آپ کا سوئچ آن ہوگا؟ آف ہی رہے گا. میں اس ویک واپس UK جا رہا ہوں. کیدا سوال ہے؟ دیکھ لو میں تو لبدا پیا ہوں، تسی ایتھے بیٹھے ہوندے سن. جاؤ روکیا تو 2 رمضان ہوگا پاکستان میں اور 3 UK میں. 1 روزہ سفر میں بھی مس ہو جائے گا. عید کے بعد مجھے کتنے قضا کرنا ہے؟ عید کے بعد آپ UK میں ہوں گے. ہاں UK میں اس سال جتنے روزے ہوں گے نا اتنے آپ نے پورے کرنے ہوں گے. اگر وہاں 29 ہوئے اور آپ کے 28 بنے ہوئے ہیں تو 1 آپ بعد میں قضا دے دیں گے، اور اگر وہاں 30 ہوئے ہیں تو پھر آپ 2 کی قضا دیں گے. یہ آپ نے خود صاف رکھنا ہے. UK میں ہمارے شہر میں 2 مسجدیں ہیں، سعودیہ کو فالو کرتی ہیں، پاکستان کو. چاند دونوں نہیں دیکھتے. ہم کس کو فالو کریں؟ جدوں تہاڈا دل کرتا ہے فالو کرو جی. جدوں چاندی نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جدھر مرضی جا کے ٹکو. 2 ہی غلط رہے نا. بریلوی جو ہے نا وہ پاکستان کو فالو کرتے ہیں، دیوبندی اہل حدیث جو ہے ان کو کرتے ہیں. اینڈ یہ ہے نا تو بس ٹھیک ہے. 1 سال بریلویوں کو خوش کر دیا کرو، 1 سال وافیہ نو. حج اور عمرے کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خیال کیا ہے؟ ظاہر ہر چیز ہی بڑھ گئی ہوئی ہے. بہرحال جس کے پاس پیسے نہیں ہے کوئی حج فرض نہیں ہوگا اس کے اوپر. آپ کے پلیٹ فارم سے ہم جیسے نوجوانوں کی بہت رہنمائی. کیا آپ کو بھی ذاکر نائک کی طرح اپنے پلیٹ فارم سے مزید مقرر تیار؟ ہم نے تو مقرر کیا ہے، ذاکر نائک تو مقرر تیار کر رہا ہے نا. ہم نے امت تیار کر دی پوری کی پوری. کل آپ نے کامت دین نہیں دیکھ لیا. مقرر تیار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مقرر آپ تیار کر ہی نہیں سکتے.
اگر یہ ہوتا تو پوری امت مل کے ایک مودودی اور پیدا کر دیتی ہے, ایک مولانا اسحاق اور کوئی پیدا کر دیتی. یہ اللہ نے پیدا کرنے ہوتے ہیں. ہاں, اور دوسرا مقرر اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ مشن کو آگے لے کے چلیں. مشن جب کمپلیٹ ہو جائے, مشن یہی تھا نا کہ امت پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, تو بتائیں مشن تو کمپلیٹ, مشن امپاسبل کمپلیٹڈ. کل والی ویڈیو دیکھ لیں, میں نے اس میں یہی ساری باتیں کی ہیں. نالین پاک کی آڑ میں کی جانے والی گستاخی کی روک, کیا اس کی آڑ میں گستاخی ہوئی ہے جی؟ ذرا مجھے یہ بتائیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے کوڈ ورڈ میں لکھا ہے. کیا گستاخی ہوئی ہے ذرا بتائیں, جس کا سوال ہے. میرا سوال ہے پہلی بات میں یہ ہے کہ ہماری مسجد میں انہوں نے جو جھنڈے لگائے ہوئے ہیں نا, تو نبی پاک کے نام کی جگہ نا وہ انہوں نے صرف جوتا لگایا ہوا ہے. اچھا صرف. اور دوسرا یہ ہے کہ جس آیت پہ آیت لگی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے نا, دوسری آیت کے اوپر انہوں نے وہ نالین کا لگا دیا ہے, نیچے بسم اللہ لکھی ہے, اوپر نالین. غلط ہے یہ تو, اب انہوں نے خود بھی ان کے علماء نے کہہ دیا غلط ہے, بالکل غلط ہے. اسرائیل سے ٹریڈ کرنا کیسا ہے؟ پوری دنیا کر رہی ہے جی اسرائیل سے ٹریڈ. یہود و نصارہ سے نبی الاسلام نے بھی ٹریڈ کیا. باقی جو اس وقت جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ الگ ہے. اگر اسرائیل ہمارے ان مطالبات کو مان لے کہ فلسطین کی الگ ریاست کر دے تو پھر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی, آپ نے گروی رکھ کے اس سے اناج لیا ہوا تھا, تو یہودیوں سے کاروبار کر سکتے ہیں. اسرائیل کا جو ایشو ہے وہ یہودی اور اسلام کا اختلاف نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ جو انہوں نے وہاں ظلم کیا ہوا ہے. اگر وہ ظلم نہ کریں, دیکھیں نا یورپ امریکہ میں بھی تو مسلمان رہ رہے ہیں, ان کو ٹیکس نہیں دے رہے, کافروں کے ملک میں رہ رہے ہیں, ایتھیسٹ کے ملک میں رہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقوق کی پامالی کر رہا ہے اسرائیل, یہ چکر ہے. انگوروں کا شیرہ بنا کر پینا ٹھیک ہے جب تک وہ خراب نہ ہوا ہو, وہ چیز نہ بن گیا ہو. آبے جو بھی آپ پئیں ٹھیک ہے, انگوروں کا جوس بھی پئیں, لیکن شراب جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے, وہ نہیں آپ پی سکتے. کیا باپ جنت کا دروازہ ہے؟ جی جذباتی جملہ ہے, باقی تو ٹھیک ہے, ماں باپ تو ظاہر ہے جنت میں جانے کا سبب ہے. After listening your lecture on zakat, I work out on every 10 Ramadan 2.5% of wealth of my assets, gold plus plot. ٹھیک ہے, نہیں یہ cars which are for sale, بالکل ٹھیک ہے بھائی. ہم نے آپ کو جنرل بتا دیا ہے کہ سونا, کرنسی بھی سونے میں شامل ہے, یا وہ مال جو آپ نے بیچنے کی گھر سے رکھا ہوا ہے, خواہ وہ پلاٹ ہو, خواہ وہ آپ کے پاس گاڑیاں ہو جو بیچنے کی گھر سے ہیں. جو رینٹ کار ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے, اس کی کمائی پہ زکات ہے, وہ بھی اگر جڑ جائے ٹھیک ہے جی دیں, اور 2.5% کم سے کم ہے, زیادہ نکالیں, اچھی بات ہے. ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ وضو کے اعضاء دھونے کی کوئی ترتیب نہیں. جی ترتیب قرآن میں آئی ہوئی ہے. کچھ علماء کہتے ہیں, تو علماء کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکے, قرآن میں باقاعدہ ترتیب آئی ہوئی ہے سورۃ المائدہ کے اندر, کہ پہلے چہرہ دھونا ہے, پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت, اور پھر سر کا مسح, اور پھر پاؤں دھونے اور مسح کرنا, دونوں درست ہیں, ترتیب ہے جی باقاعدہ. یہ کون کہتا ہے ترتیب نہیں ہے؟ کافی مولوی صاحب نے کہا کہ بخاری مسلم میں ضعیف حدیثیں ہیں, تو ان مولوی صاحب کو کہ ممبر پہ کہ مجھے کیا کہتے ہیں, میں خالی امام بخاری مسلم دا منڈا میں وہاں جنہوں نے انہوں کی حفاظت کرنی ہے, یہ تو سنیت کا مقدمہ ہے. آؤ ممبرا دے وہ بخاری مسلم نہیں اسی مندے, تو اسی پھر تو پرویزی کبھی ہے, بڑا اچھا ہے تھوڑا نام پرویزی رکھیے. پہلے بھابی لوگ کہتے ہیں پرویزی کبھی ہے. تو اگر نماز مغربین ادا کی جا رہی ہو اور عشاء کی جماعت کے وقت کچھ دوست مغرب کی نیت سے اس میں شامل ہو, کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی, ایسا کوئی حال نہیں ہے. ہاں ذہن رکھو, عشاء جو مغرب والا ہے نا جی, اس کے پیچھے تو آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں کہ وہ 3 پڑھ کے سلام پھیر دے اور آپ ایک مکمل کر لیں. جو عشاء پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ اس کی 4 ہے. اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے امام سے کم رکھتے پڑھنی ہے, زیادہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں, کم نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ وہ پورا اس نماز کو فالو کر رہا ہے. جیسے تراویح میں آپ لیٹ ہو گئے ہیں, تو جب امام 2 تراویح پڑھا رہا ہے, وہ سلام پھیر دے, آپ 2 پوری کر کے عشاء کے 4 فرض پڑھ لیں, یہ تو ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عشاء کہیں اور پڑھ کے ہیں اور یہاں پہ عشاء ہو رہی ہے, تو آپ امام جب 2 پڑھائے تو آپ سلام پھیر دیں, اور کہ میں 2 نفل سنتا پڑھنی ہے جگہ ہو گیا, اور امام اپنی پوری کرتا رہے. اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے. الحمدللہ. کوئی بندہ جس نے پرچی آگے بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو, پرچی اس کی آگے ہوئی آئی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو, کوئی بھی نہیں ایسا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہم سب مسلمانوں کے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص انڈیا، کشمیر، فلسطین، یمن، عراق، شام، پاکستان، افغانستان، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین.